السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ویری فلمی کے 12 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر چغتائی جاتا ہے صنم سے ملنے کے لیے۔ اسے لگتا ہے کہ شنو ہی صنم ہے اور وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور ساتھ ہی احسان اور اس کے افیئر کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں شرمندہ ہو کے جب نیچے آتا ہے تو یہاں پر دانیہ کی دادو کہتی ہے کہ بھئی اپنے جو بھی دھونا وغیرہ ہو گھر سے دھو کر آیا کرو۔ بیچارہ چغتائی بھی تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے، لیکن سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتا ہے کہ اتنی دیر میں اس کی بہن کہتی ہے کہ تم تو گھر چلو، پھر میں تمہیں اچھی طرح سمجھاؤں گی۔ یہ بات سن کر صنم کو بھی ہنسی سی آ جاتی ہے، لیکن خیر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ چغتائی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ فریڈی کو کہتا ہے کہ پلیز بس آج مجھے کسی طریقے سے بچا لے، پھر تو جو کہے گا میں وہی کروں گا، چاہے تو پورا دن پوری رات اے سی چلا لی، پانی جتنا مرضی یوز کر لی۔ اتنی دیر میں سویرا پھر سے دانیہ کو کہتی ہے کہ تم بہت ہی اچھی بیٹی ہو، نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو تمہیں ہم اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی دانیہ اور روحان بھی شرمانے لگ جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں رضوان کہتا ہے کہ میرے خیال سے دانیہ کے ساتھ ہمیں صنم کو بھی لے کے جانا چاہیے تاکہ کمپنی ہو جائے گی۔ وہاں پر دانش پہنچتا ہے اور جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو انکل کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ دانیہ فوراً اٹھ کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں جا کر جب اپنے بابا کو دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ دانیہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لگا تھا بابا لوئر سے ملنے گئے ہیں، لیکن ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا کہ ان کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ دانش نہ چاہتے ہوئے بھی دانیہ کو بتا دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی وراثت لکھوانی تھی۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اتنی دیر میں؟ جلدی سے وہ کمرے میں جاتی ہے اور جیسے ہی کمرے میں جا کے دیکھتی ہے اس کے بابا بے ہوش گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فوراً احسان کو ہاسپٹل لے کر آ جاتے ہیں۔ صنم بھی آتی ہے دانیہ کے ساتھ اور اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے ٹینشن نہ لو، میں ابھی جا کر ذرا اماں جی کو فون کر دوں۔ چغتائی فوراً اپنا فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے موبائل سے کر لیں۔ فریڈی یہ سب دیکھ کر کہتا ہے ماما جی آپ موقع مناسبت تو دیکھ لیں، یہاں پر بھی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دانیہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا اتنی بڑی مشکل میں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ جیسے ہی دانیہ کی دادی فون اٹھاتی ہے وہ فوراً صنم سے کہتی ہے کہ احسان ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی میجر مسئلہ تو نہیں ہے؟ آخر کیا ہوا تھا جو اسے ہاسپٹل جانا پڑا؟ صنم کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں گھر آ جائیں گے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر تو انہیں چیک ہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روحان جاتا ہے دانیہ کے پاس اور جا کر اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانیہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو کبھی بھی کھو نہیں سکتی اور نہ ہی دادوں کو، اسی وجہ سے تو میں ان سے دور بھی نہیں جاتی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور وہ گئے بھی نہیں ہیں، ان کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ روحان کہتا ہے کہ اچھا اس میں کوئی بات نہیں ہے، سب کو یہی لگا تھا نا کہ لوئر انہیں خود لینے آ گیا، گاڑی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ اتنی دیر میں صنم جب بات کر کے آتی ہے تو کہتی ہے کہ بھی بہت ہی گھٹیا موبائل ہے، لیکن چغتائی پھر سے اپنی ٹھڑک شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں موبائل تو بہت اچھا ہے۔ یہاں پر سب پریشان ہوتے ہیں، دانش آ جاتا ہے۔ جیسے ہی دانیہ دانش کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے بابا کو؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تب دانش نہ چاہتے ہوئے بھی ساری حقیقت اسے بتا دیتا ہے کہ انکل کو برین ٹیومر ہے۔ یہ بات سن کر دانیہ ایک دم سکتے میں آ جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا، لیکن روحان فوراً آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہمت رکھنی چاہیے، انکل بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر دیکھنا تم یہ سب بھول جاؤ گی۔ لیکن دانیہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہے، اور ویسے بھی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی، آپ تو سب سے اچھے بابا ہے۔ اس کے بابا بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ممی کو بھی کچھ نہ بتانا، ویسے بھی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، میری سرجری ہو جائے گی پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہاں پر چغتائی جب واپس آتا ہے فریڈی کے ساتھ تو وہ ایک مزار پر رکتا ہے اور دعائیں صنم کے لیے مانگنے لگ جاتا ہے۔ فریڈی جب یہ باتیں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیمار تو ایسا ہے نا خیال ہے، لیکن آپ صنم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چغتائی کہتا ہے کہ بھئی تمہیں نہیں پتہ لگتا، تم ابھی بچے ہو نا۔ یہاں پر روحان رک جاتا ہے احسان کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ انکل میں یہیں پہ ہوں، باقیوں کو میں نے گھر بھیج دیا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل کے دانیہ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انکل کے پاس ہی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ باتیں دیکھ کر دانیہ کہتی ہے کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم میرے اس وقت میں کام آ رہے ہو، بس تم نے بابا کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم ٹینشن ہی نہ لو۔ سویرا جب گھر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ بیچاروں کو ٹینشن ہی ہے نا، جب سے صنم کا ان کے ساتھ اسکینڈل بنا ہے میرے خیال سے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکے ہیں، اسی لیے تو یہ سب پریشانیوں کی وجہ سے انہیں برین ٹیومر ہو گیا ہے۔
رضوان کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے ہر چیز میں، صنم کہاں سے آ گئی ہے؟ اس ملک میں جو سیلاب زلزلے یہ وہ ہو رہے ہیں وہ بھی کیا صنم کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور تم کیا ہر بات صنم پہ لے کر آ جاتی ہو؟ دوسری طرف چغتائی جلدی سے جاتا ہے فریڈی کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے سارے شوز وغیرہ اور میرے کپڑے اور میری کیپس وغیرہ برانڈیڈ، مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی ہیں سب کچھ؟ فریڈی بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ ماما نے پھینک دی ہے، آپ کی ٹوپیاں بھی ساری باسکٹ میں اور کپڑے وغیرہ سارے جیمز کو دے دیے ہیں، اور اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہی آنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف دانیہ کی دادی تیار ہوتی ہے اور صنم کو کہتی ہے کہ آج میں بھی ہاسپٹل جاؤں گی، کل بھی تم لوگ مجھے نہیں لے کر گئے، میرا بیٹا کس حال میں ہے میں دیکھوں گی تو صحیح۔ صنم انہیں سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کل کو تو وہ واپس آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، آپ نے ہاسپٹل جا کر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر فون کرتی ہے سویرا جیسے ہی دانیہ کی دادی کو، تو وہ صنم کو فون دے دیتی ہے۔ وہ صنم کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں نہیں جاتی ہو، یہیں پڑی رہتی ہو۔ صنم کو بھی غصہ سا آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میں ویسے بھی یہیں نہیں رہتی ہوں، میرے خود کے بچے بھی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ڈوگ ہی میرے بیبیز ہیں۔ یہاں پر دانیہ کی دادی پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل، اور جیسی بھی جاتی ہے تو دانش کو کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف چغتائی بھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب وہ جیمز کو اپنے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فوراً میرے کپڑے اور یہ جوتے وغیرہ اتارو۔ جیمز کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے سیلری بھی نہیں دی تھی، لیکن آپ کے پرانے کمروں میں مجھے $1000 ملا ہے، اب بتاؤ میں نوکری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں؟ ڈاکٹر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ میں نے سرجری کر دی ہے، اور سرجری بہت اچھے سے ہو گئی ہے، اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ یہ بات سن کر دانیہ اور اس کی دادی بھی خوش سی ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر چغتائی بھی پہنچ جاتا ہے اور بہت گھٹیا پرفیوم لگا کے آتا ہے۔ سب بہت زیادہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، لیکن خیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ دانیہ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی دادی بھی کہتی ہے کہ بھئی یہ کیا چیپ حرکتیں ہیں، مجھے تو ایک تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ دانیہ سے کہتی ہے کہ پلیز ایسے کریں، آپ دادی کو اور صنم جی کو گھر لے کر چل جائیں۔ جب صنم یہ بات سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو بالکل اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن دانیہ کے فورس کرنے پہ وہ چلی جاتی ہے۔ یہاں پر روحان آتا ہے دانیہ کے پاس، تو دانیہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ روحان کہتا ہے کہ میں نے بھی تم سے کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن فون پہ کروں گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔